الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور تمہیں لوگوں کی طرف اس لیے نکالا گیا ہے کہ تم لوگوں کو برائی سے روکو اور بھلائی پر انہیں ابھارو۔ لیکن میرے دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے گرے بانوں میں جھانکیں کہ ہم کتنے بھلائی کرتے ہیں اور کتنی برائی کرتے ہیں، کتنے وہ کام کرتے ہیں کہ جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اور کتنا وہ کام جو ہے اس سے رکتے ہیں جن سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ تو جب ہی ہم اس چیز پر اور اس آیت پر عمل کرنے والے ہوں گے جب ہماری زندگی اس کے موافق ہو جائے، اور اللہ کے نزدیک ہم مقبول اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم اس آیت کا اگر مصداق بننا چاہتے ہیں تو اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم خود بھی اپنی زندگی کے اندر بھلائی کو داخل کریں، دین کو داخل کریں، قرآن کو داخل کریں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کا حکم کریں۔ دوسرے لوگ اگر ہمیں برائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو انہیں اگر ہم سمجھاتے ہیں تو ان پر ہماری بات کا اثر تبھی پڑے گا جب ہم خود اس پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اگر ہم خود عمل نہیں کرتے ہیں تو بھلائی کا کام کسی کو بتلانا یا کسی کی رہنمائی کرنا تب بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ چیز اس وقت زیادہ مؤثر ہوتی ہے، زیادہ اثر انداز ہوتی ہے جس وقت ہم خود بھی اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی چیز تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا انسان کون ہے اور برا انسان کون ہے۔ ہمیں اس قرآن کریم کی آیت سے خود پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا راستہ بہتر ہے، کون سا کام بہتر ہے اور کون سا برا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دنیا میں رہ کر اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، ہر طریقے سے ہمیں جو زندگی جینے کا طریقہ بتلایا ہے، اس کے موافق جو ہے ہم اگر زندگی گزارتے ہیں تبھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول و منظور ہو سکتے ہیں۔ اگر اپنی مرضی کے موافق ہم زندگی گزارتے ہیں تو پھر یہاں جیسے اپنی مرضی کے موافق زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے مرضی اس میں اگر داخل نہیں ہوتی ہے، ہم اس کے خلاف چلتے ہیں تو وہاں پھر جو ہماری منشا ہوتی ہے اس کے خلاف نتائج نکلنے والے ہیں۔ جیسے ہم واقعات پڑھتے ہیں، جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کس طریقے سے نوازتے ہیں، اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کس طریقے کی سزائیں دیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ عام طور سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے غیبت، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا یہ زنا سے بھی سخت معاملہ ہوتا ہے، گناہ کے اعتبار سے یہ اس سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ اگر عام طور پر انسان اپنی عقل دوڑائے اور اپنی سمجھ سے سوچے تو اسے لگتا ہے کہ زنا تو اتنا بڑا کام ہے اور غیبت کرنا تو معمولی سی چیز ہے، لیکن میرے دوستو اگر ہم اس کے مطلب کو سمجھیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں تو ہمیں خود سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ واقعی یہی بڑی چیز ہے، زنا سے بھی خطرناک چیز ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی شخص زنا کر لیتا ہے یا زنا کا ارادہ کرتا ہے تو عام طور سے لوگوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، اور جب اسے یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ اس سے توبہ بھی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر جھک جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی توبہ سے، استغفار سے راضی کر لے۔ لیکن میرے دوستو عام طور سے جو لوگ غیبتیں کرتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، تو اس چیز کو انسان برائی نہیں سمجھتا ہے، اور جسے ہم برائی نہیں سمجھتے ہیں، غلطی نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر اس کی معافی کیسے انسان مانگ سکتا ہے؟ تو اس لیے عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے اس سے۔ اور میرے دوستو
ہم لوگ جو ہیں پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ جس طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 درجات جو ہیں ہماری پریشانی کے بیان کیے تھے، بتلائے تھے، لوگوں کو سمجھائے تھے کہ 3 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں جو آزمائش میں اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جو ہم نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی تو اس میں آواز بہت کم تھی، تو انشاءاللہ تعالی انہیں میں پھر دوہرا دیتا ہوں۔ ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں اگر ہم کس درجے میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، تو انشاءاللہ اس کا علاج بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور اس سے ہمیں کیسے نکلنا ہے یہ بھی معلوم ہمیں پڑ جائے گا۔ تو 3 طریقے شیخ عبد القادر جیلانی نے ہمیں بتلائے تھے کہ اگر کوئی انسان پریشانی میں ہے تو اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے موافق زندگی گزار رہا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، اور اگر مال ہو، حیثیت ہو اتنی اس کی تو حج بھی کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، تو پھر بھی وہ شخص پریشانی میں ہے، تو اس شخص کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اگر اس درجے میں انسان زندگی گزار رہا ہے پھر بھی پریشانی میں ہے، تو یہ پریشانی اس کے اوپر اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی کو ختم فرمائے، اور اگر پھر بھی نہیں ہو رہی ہے تو وہ اس پر صبر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اس کا بدلہ مجھے آخرت میں بہتر سے بہتر عطا کرنے والے ہیں۔ دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ نمازیں نہیں پڑھتا ہے، دین کی فکر نہیں کرتا ہے، اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتا ہے، اور وہ پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن جب پریشانی اس پر آ جاتی ہے تو اس پریشانی کے دوران ہی اس کی توجہ دین کی طرف ہو جاتی ہے، آخرت کی فکر اسے ہو جاتی ہے۔ ادھر اگر اس کی توجہ ہو جاتی ہے تو یہ اس کے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے اوپر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پریشانی میں ڈال کر جو اس نے گناہ کیے ہیں، خطائیں کی ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے، صاف کرنا چاہتا ہے اس کے اعمال کے رجسٹر کے اندر سے۔ تو دوسری حالت تو یہ ہوئی، اور تیسری حالت یہ ہے دوستو، اگر کوئی شخص پریشانی میں ہے اور پریشانی میں مبتلا ہونے کے باوجود، دنیا میں دھکے کھانے کے باوجود بھی اس کی جو ہے توجہ دین کی طرف نہیں ہو رہی ہے، آخرت کی طرف نہیں ہو رہی ہے، وہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آ رہا ہے، اور بلکہ اس سے بڑھ کر زیادتی یہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر لعن طعن کرتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ایسا ہو گیا ہے، یا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بعض لوگ ایسے جملے بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں ہی ملا ہوں پریشان کرنے کے لیے یا بیمار کرنے کے لیے۔ یہ بہت خطرناک جملے ہوتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کو بھی بہت زیادہ جو ہے خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے ہم احتیاط رکھیں۔ تو عام طور پر جب کوئی انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی تو یہی کہ انسان جو ہے اللہ کی مرضی کے موافق زندگی تو گزار رہا ہے پھر بھی پریشانی میں ہے، تو یہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ اور اگر کوئی شخص نافرمانی میں مبتلا ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توجہ آخرت کی طرف اور دین کی طرف جو ہے فرما دی ہے، تو اس شخص کی یہ دوسری حالت ہے، یہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر پریشانی ڈالی ہے۔ اور تیسری حالت یہ اللہ کے غضب اور غصے کی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا ناراض ہو جاتے ہیں کہ اپنے در پر اسے بلانا نہیں چاہتے ہیں، اور اسے اس کی زندگی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ ہم کسی انسان اور کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتے ہیں، اس کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے ہیں جب تک وہ خود بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کسی کو بدلنے کی؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دونوں طریقے سے اختیار دیے ہیں، ہم اچھا کام کریں، برا کام کریں، پھر اس کے حساب سے ہمیں آخر میں جو رزلٹ نکلنے والا ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ تو جو چیزیں ہم اچھی کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں، اگر کچھ برا کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی ہی امت بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی ہمیں قرآن کریم میں بتلایا گیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمام کے تمام لوگوں کو تاکہ یہ پیغام ملے کہ مسلمان کا ایک اصل زندگی کا مقصد کیا ہے، اسے بھلائی کے لیے بھیجا گیا ہے، برائیوں کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے، امن و امان قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں، اپنے ملک میں، ساری دنیا میں جو ہے اسلام کا اصل جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ امن قائم رہے، سب آپس میں اتفاق اور اتحاد سے زندگی گزاریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے قرآن و سنت کے موافق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔